ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آج کی تلاوت میں چوتھا پارہ لن تنالوا، جس میں سورہ آل عمران کے 109 آیتیں اور سورہ نساء کی 20-23 آیتیں مکمل 130 پر 2 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اگر ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی ہرگز نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے البر سے جنت مراد لیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی، مدینہ میں مالدار صحابی، مدینہ کے اندر ان کے کھجور کے باغات زیادہ تھے۔ ان کا ایک باغ مسجد نبوی کے سامنے قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کھیت میں جاتے، اس کا ٹھنڈا پانی پیتے، وہاں کے سائے میں سکون اطمینان لیتے۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے مال میں یہ سب سے قیمتی محبوب مال ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، کیا مجھے نیکی ملے گی، جنت ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ کھیت کیا ہے، اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دو، کیونکہ ان کے چچیرے بھائی غریب تھے، محتاج تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں کیا ہے، اونٹ کا گوشت، اس کا دودھ پینا حرام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، ہر کھانا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، مگر اسرائیل نے اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام۔ ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی، بیماری کا نام عرق النساء۔ انہوں نے نظر مانی، اگر میں صحت مند ہو گیا، میرے پاس جو پسندیدہ کھانے اور پینے کی چیز ہے اسے چھوڑ دوں گا۔ ان کی نظر تھی، تو ان کے نزدیک کھانے کے لیے اونٹ کا گوشت بہترین تھا، اس کا دودھ پینے کے لیے بہترین تھا، وہ اچھے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے نظر کے مطابق اس چیز کو چھوڑ دیا۔ ان کے بعد آنے والوں نے یہ خیال کیا کہ اونٹ کا گوشت، اس کا دودھ کیا ہے، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر انہوں نے نظر کے طور پر اسے حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاتو بالتوراۃ، تورات کو لا کر میرے سامنے تلاوت کرو، اس کے اندر ہے کیا دیکھو، حرام ہے، حلال ہے، کیونکہ یہ تورات کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے گھر جو تعمیر کیا، کعبۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ کیا ہے، مکے میں ہے، مکے کا پرانا نام بکہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکہ کیا ہے، بکے میں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ مبارک گھر ہے. کعبۃ کیا ہے؟ مبارک ہے ہر اعتبار سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی کعبۃ میں نماز پڑھتا ہے اس کی ایک نماز کیا ہے؟ دنیا کی دوسری مساجد میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برکت بتائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج عمرہ بار بار کرو. زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، عمرہ ایک بار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بار بار حج کرو، عمرہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے روزی کے اندر برکت دے گا. وہاں جانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں زمزم کا پانی یہ بھی کیا ہے؟ برکت والا پانی. بہت سارے لوگ کیا ہے وہاں جا کے پانی پی کے شفا یاب ہو کے آتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. فی آیات بینات. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکے کے اندر کعبۃ کے اندر واضح نشانیات ہے. اس میں سے کیا ہے؟ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ کی تعمیر انہوں نے کی. وہی پتھر جب کعبۃ مکمل ہونے کے بعد چھوٹا ہو گیا، اسے کیا ہے؟ کعبۃ کے اندر لگایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کعبۃ سے الگ کر کے مشرقی جانب اسے الگ کر دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، سنت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ومن دخلہ کان آمنا. جو کوئی کعبۃ میں داخل ہوگا اسے سکون اطمینان ہے. عرب کے لوگ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا بچنے کے لیے کعبۃ میں چلا جاتا، کوئی نہیں پکڑ سکتے کیونکہ کعبۃ کیا ہے؟ امن کا گھر. لوگوں کو تعجب ہوتا قاتل اندر چھپا ہوا ہے، پکڑ نہیں سکتے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں کے درختوں کو، جھاڑ کو نہیں اکھاڑا جائے گا. اگر جانور ہے شکار کرنے کے غرض سے اسے باہر نہیں بھگایا جائے گا. یہ تمام تعلیمات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اگر حج نہیں کرتا ہے اللہ اس سے بے نیاز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے اوپر حج فرض ہو گیا حج نہیں کرتا، اسی حالت میں مر گیا، مسلمان ہو کر نہیں مرے گا، یہودی یا عیسائی ہو کر مرے گا. حج کرتے ہیں ہمارا فائدہ ہے، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، تقوی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہوئے مسلمان کو چھوڑ کر غیر قوم کو اپنا جگری دوست رازدار مت بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. ایمان والو اپنا جگری دوست رازدار مسلمان کے سوا کوئی غیر قوم نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے برائی کا کام کر سکتے ہیں، تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنے اور فساد کا سبب بن سکتے ہیں. خود مسلمان ہونا اور سامنے والا بھی پکا مسلمان ہونا، تبھی وہ جگری دوست ہو سکتا ہے، رازدار ہو سکتا ہے. صحابہ نے اسی پر عمل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے مشورہ دیا کہ ایران کا ایک آدمی ہے، لکھنے میں ماہر ہے، اس کی رائٹنگ اچھی ہے، وہ آگ کا پجاری ہے، آپ اپنا کاتب بنا لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ مومن کے سوا کسی اور کو مسلمانوں کا رازدار جگری دوست نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ٹھکرا دیا اسی آیت کی روشنی میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں جو بھی کافر مشرکین ہمارے خلاف تدبیریں چالیں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. تم صبر کرو، اللہ سے ڈرو. لا يضركم كيدهم شيئا. ان کی کوئی تدبیر چال کامیاب نہیں ہو سکتی. پہلے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. مصیبتیں آتی ہیں صبر کرنا چاہیے. 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آپ نے صبر کیا. 13 سال کے بعد مدینہ گئے، 8 سال کے بعد فتح مکہ عطا ہوئی. صبر کیا ہے؟ ایک زمانہ ہمیں بتاتا ہے کہ صبر کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا. مدینہ جانے کے بعد 2 سن ہجری میں جنگ بدر ہوئی. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافر 1000 کے قریب تھے.
مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں تھے، ہتھیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے پاس دو چیزیں تھیں۔ پہلی چیز کیا؟ اللہ پہ بھروسہ، اور دوسری چیز کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کو 1000 کافروں پر غلبہ عطا کیا۔ یہ 313 مسلمان 70 کافروں کو قتل کیے اور 70 کافروں کو خیری بنا کر مدینہ لائے۔ یہ سارا واقعہ بتایا گیا۔ اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد۔ اس جنگ کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ اس جنگ میں کیا ہوا؟ پہلے مسلمان جیت گئے، پھر ہار گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی۔ اس جنگ میں تو مسلمانوں کا بھروسہ اللہ پہ تھا، مگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جیت کو ہار میں بدل دی۔ جنگ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو یہ کہا، اس پہاڑ پر تم نگرانی کرو، یہاں تم ٹھہرے رہو، جب تک میرا آرڈر نہ آئے یہاں سے نہیں اترنا۔ جنگ شروع ہو گئی، مسلمان جیت گئے۔ کافر کیا ہے؟ میدان چھوڑ کے چلے گئے، اور جتنے مسلمان میدان میں تھے کافروں کے مال کو غنیمت کے طور پر جمع کرنے لگے۔ یہ پہاڑ پر جو 50 آدمی تھے انہوں نے خیال کیا جو میدان میں ہیں وہ اپنا اپنا غنیمت کا مال اٹھا لیتے ہیں، ہم محروم ہو جائیں گے، چلو اتر کے ہم بھی حاصل کر لینا۔ ان میں سے چند لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے تک ہم کو یہاں سے نہیں اترنا ہے۔ ان لوگوں نے اجتہاد کی، جان بوجھ کر انہوں نے غلطی نہیں کی۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس خیال سے تھا جب تک ہم جیت نہ جائے نہیں اترنا۔ جیت ہو گئی، دشمن کیا ہے میدان چھوڑ کے چلا گیا۔ اکثر صحابہ اتر گئے، چند صحابہ تھے۔ دشمن میدان چھوڑ کے باہر گیا۔ اس میں خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا میدان خالی ہے، یہ پہاڑ کیا ہے؟ بالکل خالی ہے، یہاں سے ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ وہاں سے آئے، وہاں کے اکثر لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، جبکہ سارے مسلمان مال غنیمت چن رہے تھے۔ پیچھے سے دشمن آئے، حملہ کر دیا، مسلمان پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے، آپ کے داس شہید ہو گئے، سر پہ زخم آیا۔ کافروں نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ مسلمان پریشان ہو گئے، آپس میں کہنے لگے یہ جیت کے بعد ہار کیسے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوا من عند انفسکم، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ جنگ بدر میں مسلمان اللہ پہ بھروسہ کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، نافرمانی نہیں کی، 313 مسلمان کامیاب ہو گئے۔ جنگ احد کے اندر ان کا بھروسہ اللہ پہ تھا۔ چھوٹی غلطی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آنے سے پہلے پہاڑ پر سے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نافرمانی کی سزا شکست کی شکل میں دے دی۔ بڑی تکلیف ہوئی مسلمانوں کو، زخمی حالت میں مدینہ پہنچے۔ دشمن کیا ہے؟ مکہ جاتے انہوں نے سوچا ہم نے اچھا موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیا، اسی حالت میں مدینہ جا کے جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی ختم کر دیتے، اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ پھر وہ واپس لوٹے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا دشمن پھر آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کی قوت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ صحابہ پھر تیار ہو گئے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہم ہار گئے، ہمارے جسم پہ زخم ہے، دوبارہ ہم کیسے لڑیں گے۔ وہ تیار ہو گئے۔ ان کے شوق کو دیکھ کر دشمن کو معلوم ہوا، دشمن واپس چلا گیا۔ یہ صحابہ جب مدینے سے نکلے انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند آیا۔ اسی جملے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے سے پہلے انہوں نے یہی کہا حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور کیا ہے گلے گلزار کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو احسانات ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا احسان یہ ہے آپ کے اوپر، آپ عرب والوں کے لیے نرم طبیعت کے ہوئے۔
اگر آپ سخت دل کے ہوتے، بد زبان ہوتے، یہ عرب والے آپ کے ساتھ نہیں رہتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے نرم طبیعت کے ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل کے ہوتے، بد زبان ہوتے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں یہ عرب کے جاہل لوگ ہیں، اگر کوئی غلطی کرتا اسے معاف کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں ضرورت پڑنے پر ان سے مشورہ لے کے کام کرو۔ اللہ کے پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ بڑے ہیں، پیغمبر ہیں، کبھی مشورے کی ضرورت ہے تو لینا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی مشورہ کر کے کام کرتا ہے شرمندہ نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ مشورے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کی رائے جمع ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے اس کے اندر۔ مشورہ دینے والا اس خیال سے بیٹھنا چاہیے میری بھی ایک رائے ہے، وہ اس خیال سے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میرا مشورہ لیا جائے۔ سارے انسان کیا ہے؟ آپس میں بھائی ہیں، کس کا مشورہ کیسا ہوگا مجلس طے کرے گی۔ مجلس میں بیٹھنے سے پہلے ہر آدمی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا میں بڑا ہوں، میں علم والا ہوں، میرا مشورہ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی جنگوں کے اندر آپ نے مشورہ لیا، بعض معمولی صحابہ کے مشورے پہ آپ نے عمل کیا۔ تو بہرکیف یہ ساری باتیں بتائی گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر دنیا کے اندر تم اونچا مقام چاہتے ہو ایمان شرط ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب تک تمہارے پاس ایمان رہے گا دنیا تمہارے ہاتھ میں رہے گی، حکومت سلطنت تمہارے ہاتھ میں رہے گی۔ جب ایمان تمہارے ہاتھ سے چلا گیا دنیا کی حکومت ہمارے ہاتھ سے بھی چلی جائے گی، غیر قوم ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر لی۔ آج دنیا کی حالت یہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا ذکر کیا، خاص کر جنگ احد کے اندر جو 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اللہ کے عرش کے نیچے خندیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں ہر ایک قسم کے پرندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید کی روح کو پرندوں کے پیٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ وہ پرندے کیا ہیں؟ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ یہ شہید کا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، ان کی زندگی کیسی ہے تم کو معلوم نہیں، وہ زندے ہیں۔ یہ غیب کی بات ہے، جتنا بتایا گیا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ زندہ ہیں، ان سے مرادیں مانگنا، ان کو پکارنا یہ سراسر کیا ہے؟ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کائنات کی ہر چیز پر غور کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ دنیا کے اندر کسی چیز کو آپ نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں اسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں آسمان کی پیدائش میں، رات کے آنے میں، دن میں، ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ نساء کے معنی عورتیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص کر عورتوں کے مسائل بیان کیے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا کی ابتدا ایک مرد ایک عورت سے ہوئی۔ آدم حوا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی آبادی کو پھیلایا، یہ قیامت تک کیا ہے؟ پھیلنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ایک سے زائد شادی کرنا چاہتا ہے، کرنا چاہیے، اس کے لیے شرط کیا؟ انصاف کرے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک شادی کر کے اس کے ساتھ زندگی بسر کرے، یہ بہتر ہے۔ اگر انصاف نہیں ہوتا ہے ایک پر اکتفا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا یتیم ہیں، ان کی اگر کوئی پرورش کرنا چاہتا ہے پرورش کر سکتا ہے۔ اگر مالدار ہیں
پرورش کرنے والا اس کے مال کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اگر غریب اس کا مربی ہوتا ہے، پرورش کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ اس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال میں سے بقدر ضرورت تنخواہ کے طور پر لے سکتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیتے وقت گواہوں کو سامنے رکھ کر اس کی پرورش لینا چاہیے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں، عقل کو پہنچ جائیں، وہ خود اپنا حساب و کتاب کر لے سکتے ہیں، تو ان کا مال کیا ہے، گواہوں کے روبرو حوالے کرنا چاہیے۔ لیتے وقت اتنا مال تھا، پرورش میں اتنا مال لگا، میں حوالے کرتا ہوں اتنا مال ہے۔ تو اسلام کیا ہے، ہر جگہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس کے بعد والے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ کوئی آدمی مر جاتا ہے، کسے کتنا حصہ ملنا چاہیے، ماں باپ کا کتنا حصہ، میاں بیوی کا کتنا حصہ، بھائی بہن کا کتنا حصہ، بیوی کا کتنا حصہ، یہ تمام وراثت کے حصے سورہ نساء کے دوسرے رکوع کے اندر بتائے گئے۔ اور پارے کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے تفصیل کے ساتھ بتائے گا۔ 7 رشتے کیا ہے، نسب کے اعتبار سے، ماں سے نکاح کرنا حرام، بیٹی سے نکاح کرنا حرام، بہن سے نکاح کرنا حرام، خالہ سے نکاح کرنا حرام، پھوپھی سے نکاح کرنا حرام، بھتیجی سے نکاح کرنا حرام، بھانجی سے نکاح کرنا حرام۔ یہ 7 کیا ہے، نسب کے اعتبار سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دودھ کے اعتبار سے۔ عرب کے اندر کیا تھا، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں، تو بچہ جس کا دودھ پیتا ہے وہاں بھی یہ تمام رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ یعنی رضاعی ماں سے نکاح کرنا حرام، اگر اس کے ساتھ کوئی اور بہن دودھ پیتی ہے وہ بھی رضاعی بہن ہے۔ یہ تمام کیا ہے، یہ 7 حصے اس کے اندر آتے ہیں، رضاعی ماں، رضاعی بہن، رضاعی بیٹی، رضاعی خالہ، رضاعی پھوپھی، رضاعی بھتیجی، رضاعی بھانجی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 سسرال کے رشتے حرام ہیں۔ ایک ساس سے نکاح کرنا حرام، بہو سے نکاح کرنا حرام، تیسرا 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے۔ ایک بہن سے شادی کیا، انتقال ہوگی، دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں، بیک وقت یہ نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ یہ قرآن کے اعتبار سے۔ اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کسی کی بیوی ہے، اگر اور بیوی کو نکاح میں لینا چاہتا ہے، اس بیوی کی خالہ نہیں ہونا، پھوپھی نہیں ہونا، بھانجی نہیں ہونا، بھتیجی نہیں ہونا۔ یہ تمام کیا ہے، محرمات ہیں قرآن حدیث کے روشنی سے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر کوئی کسی حرام عورت سے نکاح نہ کرے۔ تو غرض آج کی تلاوت کے اندر یہ تمام اہم مضامین ہمارے سامنے آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔